لہو لہو ہے وادی کشمیر کی، آج پھر لہو لہو ہے وادی کشمیر کی، اس پر نظر کیوں نہیں پڑتی کاتب تقدیر کی۔ جناب صدر اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ جناب اعلیٰ، میں وہ کشمیر ہوں جس میں سرسبز و شاداب میدان ہوا کرتے تھے، میں وہ کشمیر ہوں جس میں جنت کی وادیاں ہوا کرتی تھیں، میں وہ کشمیر ہوں جس میں دل فریب مناظر ہوا کرتے تھے۔ جناب اعلیٰ، آج جل رہا ہوں، آگ اور خون کا طوفان ہوں، میرے کھلتے پھولوں کی خوشبو کی جگہ بارود کا دھواں ہے، میری بیواؤں، یتیموں، بے سہاروں کی آہیں اور سسکیاں ہیں، میرے گھر جل رہے ہیں، آبادیاں برباد ہو رہی ہیں، ہر گھر سے جنازے اٹھ رہے ہیں، موت جیت رہی ہے اور زندگی ہار رہی ہے۔ میں خون کے آنسو رو رہا ہوں کہ جب میری ماؤں کے سامنے ان کے بچے ذبح کر دیے جاتے ہیں، میری بہنوں کی چادر اور عزت تار تار کر دی جاتی ہے، یہ لمحہ قیامت بن کر گزر رہا ہے۔ ظلم کا بازار گرم ہے، انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، میرے وطن کے لوگوں بھارت سے کہہ دو کشمیر ہمارا ہے، میرے وطن کے لوگوں بھارت سے کہہ دو کشمیر ہمارا ہے، میرے وطن کے لوگوں پوری دنیا کو بتا دو کشمیر ہمارا ہے۔ یارانے جہاں کہتے ہیں کشمیر جنت ہے، کسی کافر کو نہ جنت ملی ہے نہ ملے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھوٹی سی مختصر محفل اور چھوٹے چھوٹے مہمان، تو بات بھی چھوٹی ہونی چاہیے۔ پہلے تو میں بتا دوں کہ میں کوئی تقریر نہیں کرنے لگا، میں آپ سے باہمی گفتگو کروں گا، کچھ میں بات کروں گا، کچھ آپ کریں گے، کچھ ہم سوال و جواب میں دیکھیں گے کہ ایک دوسرے کو کیا جواب دیتے ہیں۔ تو پہلا سوال میرا آپ سے ہے کہ نونہال کہتے کس کو ہیں؟ یہ میں نے سوال ایک بار پہلے بھی کیا تھا، جواب نہیں ملا تھا۔ کس کو کہتے ہیں نونہال؟ اینی باڈی بتائیے۔ سر، نونہال کسی چھوٹے بچے کو کہا جاتا ہے۔ چلے، حکیم محمد سعید کی قوم کے بچوں کو۔ چلیے، اور کوئی؟ ایکچوئل نونہال کا جو لفظ ہے چھوٹا پودا، ٹھیک ہے؟ کوئی درخت لگاتے ہیں تو اس کا پہلے پودا یا کلم لگاتے ہیں نا، بیج لگاتے ہیں تو وہ پھر پودا پھوٹتا ہے، پودے کی شکل لیتا ہے، چھوٹا سا پودا، پھر وہ بڑا 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 تناور درخت بن جاتا ہے۔ تو وہ انہوں نے اس چیز سے ان میں جو دونوں میں جگانگت پیدا کرتے ہوئے کہا کہ جو بچے ہیں یہ قوم کے نونہال ہیں، چھوٹے چھوٹے پودے ہیں، انہوں نے بڑے ہو کے بہت بڑے بڑے لیڈر بننا ہے، انہوں نے جرنیل بننا ہے، انہوں نے پولیٹیشین بننا ہے، انہوں نے ملک چلانا ہے، تو آپ سب نونہال ہیں۔ اس سینس میں مفہوم آپ نے صحیح بیان کیا تھا، مطلب صحیح بیان نہیں کیا تھا۔ اچھا، اب مجھے بتایا گیا ہے کہ مجھے آپ سے کچھ ایسی گفتگو کرنی ہے جس میں آپ کی دلچسپی بھی ہو۔ تو میری پیدائش ہے دسمبر 1942، تو اس لحاظ سے آج میری عمر 79 ایئرس پلس ایک مہینہ اوپر، اور جب میں آپ کی عمر میں تھا تو میں مضامین، افسانے، کہانیاں لکھ کے رسالوں میں بھیجا کرتا تھا، اور ان میں سے چھپی بھی بہت ساری اس زمانے میں، ایک دو میں نے کارٹون بھر کے، رنگ بھر کے بھیجا، اس پہ بھی مجھے انعام ملا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میری عمر 8-10 سال کے بیچ میں تھی۔ پھر کالج میں چلے گئے، وہاں پہ میں کالج کی ہاکی ٹیم کا کیپٹن تھا، کالج کا کلر بھی میں نے لیا۔ پھر آرمی میں چلے گئے، PMA میں، تو وہاں میں نے ملٹری کے جو سبجیکٹس ہیں ان میں فرسٹ رہنے کا میڈل لیا، وہ میرے گھر پہ پڑا ہوا ہے، اور وہاں پہ بھی میں ہاکی ٹیم کا ممبر تھا۔ آپ نے سنا ہوگا ہمارے بڑے پرانے نام بڑے تھے، بریگیڈر عاطف صاحب تھے، بریگیڈر حمیدی صاحب تھے، تو یہ PMA کی ہاکی ٹیم میں ہوا کرتے تھے، اور اس میں میں بھی کھیلتا تھا ایز اے جونیئر ممبر۔ یہ ہو گیا PMA۔ پھر سن 65 میں
मुझे फ़ौज में कमीशन मिल गया फाइनली सन 62 से 65 तक, 3 साल तक, 2.5 साल तक हमारी ट्रेनिंग हुई। और सन 65 में एक कमीशन अफसर के तौर पे मैं सियालकोट में पोस्ट हुआ और मेरी रेजिमेंट थी 4 फील्ड रेजिमेंट, आर्टिलरी तोपखाने की रेजिमेंट थी। सन 65 की जंग मैंने सियालकोट में देखी और उस जंग की जो आपको बताने वाली बात यह है कि आपके जो फौजी थे, जवान थे, अफसर थे, सब ने तन मन धन की बाजी लगाई थी उस जंग में और दुश्मन की लाखों की तादाद में जो फौज थी उसको आगे नहीं बढ़ने दिया था, उसको रोक लिया था। आज दुनिया पूछती है कि जी वो पाकिस्तान ने क्या किया, जी वो तो इंडिया हमलावर हुआ, उसने वो रोका। ये मत भूलिए कि पाकिस्तान की कुल तादाद थी 3 लाख उस वक्त, टोटल अफवाज पाकिस्तान की 3 लाख थी और भारत की उसकी रिजर्व आर्मी को साथ मिलाकर 15-16 लाख थी। 5 गुना बड़ा था दुश्मन। उस 5 गुना बड़े दुश्मन को आपने उधर रोक लिया, आगे नहीं आने दिया, अपनी जानों की कुर्बानी दी और दुश्मन पे साबित कर दिया कि मुसलमान इस तरह लड़ा करते हैं। और मुसलमान जब कलमा शहादत की से कुव्वत हासिल करके मैदान जंग में उतरते हैं तो फिर जान की बाजी हारने के लिए लड़ते हैं, जंग जीतने के लिए लड़ते हैं। ये थी जनाब सन 65 की बात। अब उसके बाद 32 साल मैंने फ़ौज में गुजारे और दिसंबर 1994 में मैं फ़ौज से रिटायर हुआ। उसके बाद मैंने खुल के लिखा अखबारों के लिए, नवाए वक्त, ख़बरें, जंग, उस वक्त जितने अखबार थे उन सब में मेरे मज़ामीन छपते रहे। और ख़ास तौर पे जब पाकिस्तान इस गोमगो की हालत में था कि हमने एटम बम का तजर्बा करना है या नहीं करना है, तो मैंने एक मजमून तसलसल के साथ मज़ामीन लिखे। हर रोज़ के अखबार में मेरा मजमून छपता था और मैंने लिखा कि जल्दी करो, कहीं वक्त की रेत हाथों से फिसल ना जाए। ये एक मजमून का हेडिंग था और भी मज़ामीन में लिखता रहा। कौमी मुफाद के मुताबिक जहाँ जहाँ जो चीज़ मुझे दिखाई दी उस मौजू के ऊपर मैंने बात की। तो वो बाद में जो किताबी शक्ल में छप गया उसका नाम है रियासत, सियासत और क़यादत। ये एक किताब थी। फिर आ गया इसी अरसे में जब जनरल मुशर्रफ साहब ने टेक ओवर किया तो मुझे पंजाब में वज़ीर बलदियात मुकर्रर किया गया। वो जो नया सिस्टम था, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट सिस्टम, जो मैं आज भी कहता हूँ बहुत अच्छा सिस्टम था, बेहतरीन सिस्टम था, उसको ख़त्म नहीं करना चाहिए था, लेकिन बहरहाल किया गया। तो मैंने वो 3 साल सर धड़ की बाजी लगा दी। मैं सुबह से लेकर रात 11-12 बजे तक काम किया करता था और सुबह अपने बीवी बच्चे सोए होते थे तो मैं फिर अपने दौरे पे निकल जाता था। कभी डेरा गाजी खान, कभी बहालपुर, कहीं कैमलपुर। ये सारा पंजाब का जो इलाका है इसमें मुझे जाना पड़ता था, दौरे करने, लोगों से मिलना, उनके हालात मालूम करने, गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट सिस्टम की खूबियाँ खामियाँ उनको बतानी, उनमें हिस्सा लेने का तरीका बताना। ये सारे मेरे काम थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे शर्मिंदगी कहीं चीज़ पे नहीं कि मैंने कोई गलत काम किया हो, उसके ऊपर मैं बोलूँ कि मैं ये ना करता तो बेहतर होता। मैंने मुल्क कौम की खिदमत की खातिर जो भी किया, मेरा ज़मीर मुतमिन है। बस असल चीज़ है कि मेरा ज़मीर मुतमिन है, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। और अल्हम्दुलिल्लाह ना हमारे किरदार पर किसी ने उंगली उठाई, ना किसी ने कहा जी इन्होंने बददियानती की, इन्होंने ख़यानत की, कोई और किस्म का अखलाकी बुराई में मुब्तला हुए। हम 9 बंदों की कैबिनेट थी, टोटल 9 वज़ीर थे हम, और 9 वज़ीरों ने वही काम किया जो आजकल 50 के करीब कर रहे हैं। तो ये मैंने आपको बड़ी मुख्तसर अल्फाज में एक तवील कहानी सुना दी। बचपन, लड़कपन, जवानी, नौजवानी, जवानी और बुढ़ापा। मुझे ना कहना मैं अभी बूढ़ा नहीं हूँ, आप सबसे मैं तगड़ा हूँ अभी भी। अब आप लोग अगर मुझसे कोई सवाल करना चाहे वो कर सकते हैं, और वरना फिर मैं आपको चंद हक़ाइक़ कश्मीर के मुतल्लिक़ बता दूँगा। कोई बंदा जो सवाल करना चाहे बच्चों में से। सर मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि जो ये कश्मीर का मसला है
کیا یہ ٹیبل ٹاک سے حل ہو سکتا ہے کہ ایک جنگ کا ہونا ضروری ہے؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ بات چیت ہو اور یہ مسئلہ یہاں ختم ہو جائے؟ آپ لوگوں نے خود بھی یہ تقریر کی ہے کہ آپ امن کے گیت تو گا سکتے ہیں لیکن ان گیتوں سے برآمد کچھ نہیں ہوتا. جنگ ایک بہت بری چیز ہے. جنگ میں مرد شہید ہوتے ہیں، عورتیں بیوہ ہوتی ہیں، بچے یتیم ہوتے ہیں. جنگ کو اچھی چیز نہیں ہے. لیکن کیا کہتے ہیں انگریزی میں محاورہ کہ وار از اے نیسیسری ایول. جنگ ایک ایسی برائی ہے جو اسے مجبوراً اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے. مجبوراً آپ ایک آپشن اختیار کرتے ہیں کہ اب لڑے بغیر گزارا نہیں ہے. تو اس لیے آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر دوسری طرف بھی کوئی صاحب عقل ہو، بھارتی قیامت جو قیادت ہے، اگر انہوں نے کوئی ریئلائز کر لیں یا بات سمجھ لیں کہ آپ 1 کروڑ مسلمانوں کو، بھارتی کشمیریوں کو جو ہے آپ غلام اپنا نہیں بنا سکتے اور انہیں آزادی دینی ہی پڑے گی، تو پھر جنگ لڑے بغیر بھی بات چیت سے معاملہ طے ہو سکتا ہے. لیکن اگر والی جو بات ہے نا، اگر والی شرط بہت کڑی ہے کہ وہ اگر دانش مندی کا مظاہرہ کریں تو، ورنہ ان دی لانگ رن میں ایک جملہ آپ کے لیے آج کے لیے چھوڑ جاتا ہوں. جب ایک قوم میں آزادی کا جذبہ بیدار ہو جائے پھر آپ ان کو آزادی حاصل کرنے سے روک نہیں سکتے. اٹس اے کویسچن آف ٹائم. وقت کی بات ہے. آج ہو، کل ہو، 10 سال بعد ہو، 50 سال بعد ہو، انہوں نے آزاد ہو کے رہنا ہے انشاءاللہ. ہم نہیں دیکھ سکے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے. جی بچے. کشمیر میں انڈین آرمی کیا کر رہی ہے جبکہ پاکستانی آرمی کا ایک بھی سپاہی ادھر موجود نہیں ہے؟ اگر آپ کا سوال یہ ہے کہ بھارت جب ادھر ظلم و ستم کر رہا ہے تو پاکستان وہاں کیوں نہیں گھس گیا، وہ اس لیے کہ جو بین الاقوامی قوانین ہیں وہ اجازت نہیں دیتے آپ کو کہ آپ دشمن کے علاقے میں گھس جائیں. اور یہ قوانین جنہوں نے بنانے والے ہیں انہوں نے سارے ہی یہ قانون طاقتور قوموں کے لیے بنائے ہیں، کمزوروں کے لیے نہیں بنائے. آپ اگر اپنی فوج کے ساتھ ادھر گھس بھی جائیں گے تو فوراً طور پر آپ کو جاہر قرار دے دیا جائے گا، آپ کے اوپر پابندیاں لگا دی جائیں گی، آپ کی خوراک روک دی جائے گی، آپ کو سارے جو جتنی مجبوریاں آپ کے اوپر عائد کی جا سکتی ہیں وہ کر دی جائیں گی اور آپ کو دہشت گرد قرار دے دیا جائے گا. تو اس لیے پاکستان خود اپنے طور پہ کچھ نہیں کر سکتا. وہ علامہ اقبال جو کہہ گئے ہیں نا، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. ہم کمزور ہیں اور کمزور ہونے کی بنا پر ہم مار کھا رہے ہیں. کمزور کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم مقروض ہیں. مقروض کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم نے عیاشیوں میں، اللہ تعالیٰ میں اپنی قوم کو غریب کر دیا، پیسہ کھا گئے، باہر جا کے جائیدادیں بنا لیں اور ملک کے لیے کچھ نہیں چھوڑا. اس کو اتارنے کے لیے مزید قرض لیا اور مزید قرض لیا. تو جب آپ مقروض ہیں تو مقروض قوم کو کوئی سر اٹھا کے چلنے کی اجازت نہیں دیتا. آپ کو اس قرضے کا جو توق گلے سے اتارنا پڑے گا تاکہ آپ آزاد اور ذمہ دار قوم کی بنا پر جو ہے وہ ایسے جی سکیں جیسے کہ مسلمان کو جینا چاہیے. ٹھیک ہے جی. آمین. اللہ آپ کی دعا پوری کرے.